نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله مولانا العظيم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی لب خاموش نہ ہو. ایک بار آقا کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ تصور گنبد خضرا کرتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ محبت و عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور علاقہ بھر کی سیاسی سماجی مذہبی دینی علمی فکری روحانی معزز اور معتبر شخصیات جو آج آل نبی اولاد علی قبلہ پیر سید افتخار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے عرص پاک کی اس تقریب میں تشریف لائے. دعا ہے مالک کائنات آپ سب کو اپنے مرشد خانے سے توجہات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی ہماری اس بزم میں علماء کرام کا ایک جمع غفیر ہے, ثناخانوں کا جمع غفیر ہے, اور بالخصوص آج اس آستانے پر تحریک منہاج القرآن ایک بڑے وفد کے ساتھ تنظیم کے لوگ تشریف لائے, انہیں بھی ویلکم کرتا ہوں. اور آخر پر بالخصوص اپنے انتہائی مشفق مخلص برادر مکرم آل نبی اولاد علی قبلہ پیر سید شمس الحق شاہ صاحب آپ کی وساطت سے یہاں حاضری کا شرف ملا ہے. اللہ رب العزت آپ کے ساتھ جو تعلق اور نسبت ہے اس کو قائم و دائم فرمائے. دیوان حضوری سے قبلہ پیر سید وقاص حسین شاہ صاحب آپ تشریف لائے, آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ان ابتدائی اور تمہیدی کلمات کے بعد حاضرین ذی احتشام ضروری کچھ گزارشات ہیں. بحیثیت طالب علم آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. میں نے عنوان موضوع کے لیے قرآن مجید فرقان حمید قرآن کی پہلی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ اس کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. میں چاہتا ہوں کہ بڑی سادہ اور آسان گفتگو کروں تاکہ ہر کسی کے سینے میں اترتی جائے. جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس دور میں سوشل میڈیا کے ذریعے آج ہمارے ایمان کو ہمارے عقیدوں کو خطرہ ہے بہت سارے بیماریوں سے, اور وہ بیماریاں عقیدوں پر ایمان پر حملہ آور ہو رہی ہیں. ضروری ہے کہ آستانوں کے ساتھ نسبت, پیر خانے کے ساتھ نسبت, اولیاء سے تعلق, اولیاء سے نسبت, محبت, ادب, زیارت, ان چیزوں کو آج کی گفتگو میں مختصر وقت میں جتنی گزارشات پیش کر سکتا ہوں آپ احباب کے سامنے رکھوں. قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک میری گفتگو زیادہ طویل نہیں ہے, آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے. قرآن مجید کی الحمد سے والناس تک پورے کا پورا قرآن شان اولیاء سے
بھرا پڑا قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اللہ نے اپنے نیک بندوں، صالحین، متقین، اولیاء، ان کے احوال کا ذکر بھی کیا ہے، ان کے اعمال کا ذکر بھی کیا ہے. توجہ کیا، ان کے احوال کا بیان بھی کیا ہے، اعمال کا ذکر بھی کیا ہے. اب میں اس ذکر کو چھیڑنے لگا. ابتدا کہاں سے کی؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. اے میرے بندو دعا مانگا کرو، التجا کیا کرو. اور دعا کیا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے سیدھی راہ دکھا. بولیے سارے، کیا مجھے؟ آپ سب چاہتے ہیں اور ہدایت ہی لینے کی غرض سے آئے ہیں. جملہ دہرا دیجئے کہ باری تعالیٰ مجھے سیدھی راہ دکھا. اب توجہ کرنا کہ یہ آیت نمبر 5 ہے اس سورہ فاتحہ. جو 5 وقت کا نماز پڑھنے والا شخص ہے وہ ایک دن کے اندر کم و بیش یہی کلمات بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر رد و بدل کے، ایک دن کے اندر کم و بیش نماز کی حالت میں 48 بار دہراتا ہے. بولیے کتنی بار؟ 48 بار. تبدیل نہیں کرتا کہ فجر میں کچھ اور دعا کر لی اور خیال آ گیا کہ فجر میں یہ ہدایت کی دعا کر لی تھی، اب ظہر میں کوئی اور مانگ لیتا ہوں، عصر میں کچھ اور مانگ لیتا ہوں، مغرب و عشاء میں کچھ اور مانگ لیتا ہوں. نہیں، فجر میں بھی جو کہا، ظہر میں بھی وہی دعا، عصر میں بھی وہی دعا، مغرب و عشاء میں بھی وہی دعا. ہر وقت وہ ایک ہی صدا لگا رہا ہے کہ مولا مجھے سیدھی راہ دکھا. اب توجہ کرنا، یہ جس کیفیت میں دعا کر رہا ہے اس کیفیت میں جاؤ ذرا. ہاتھ بندے ہیں، اللہ کے حضور بندہ کھڑا ہے، یہ گردن جھکی ہوئی ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں. وہ سینہ جو دنیا کے بڑے بڑے طاقتوروں کے سامنے، بڑے بڑے چودھریوں کے سامنے، عہدہ اور منصب رکھنے والوں کے سامنے جو اکڑ کر گردن بات کرتی ہے کہ میں تجھ سے بڑا چودھری ہوں، اپنے گھر سے کھاتا ہوں، وہ گردن بھی جب اس کی بارگاہ میں جاتی ہے وہ گردن بھی جھک جاتی ہے، سینہ جھک جاتا ہے، نظریں جھک جاتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے. بندہ عجز و انکساری کا پیکر بن کر ایک ہی دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ مولا مجھے سیدھی راہ دکھا. سوال پیدا ہوا کہ باری تعالیٰ جس کیفیت میں بندہ کھڑا ہے کہ نظریں بھی جھکی ہے، جس کیفیت میں بندہ کھڑا ہے کہ عاجزی بھی آ گئی، انکساری بھی آ گئی، چتراہٹ کے بت نکل گئے، عہدہ اور منصب کے بت پاس پاس ہو گئے. یہ بندہ جو پیکر بن کے کھڑا ہے عجز و انکساری کا، کیا تو یہی نہیں چاہتا تھا کہ میرا بندہ یہی پیکر بن کے میرے حضور کھڑا ہو جائے؟ خود قرآن کہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے بنایا. تو مولا جب بندگی کے لیے بنایا ہے تو بندہ تیری بارگاہ میں آ تو گیا ہے، عاجزی بھی آ گئی، انکساری بھی آ گئی، چودراہٹ بھی نکل گئی، تکبر بھی نکل گیا، غرور بھی نکل گیا، مگر مولا اس کیفیت میں لا کے بھی دعا تو یہی کروا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. جانتے رہنا، بات کو توجہ سے سنیے. بھائی جس کیفیت میں بندہ آ گیا ہے یہاں آ کر اس کی دعا بدلنی چاہیے تھی، مگر اس کیفیت میں آ کر بھی اللہ فرما رہا ہے یہی دعا کر. کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے سیدھی راہ دکھا. باری تعالیٰ کیا جہاں کھڑا ہو گیا ہوں یہ سیدھی راہ نہیں ہے؟ جہاں آ گیا ہوں یہ سیدھی راہ نہیں ہے؟ وہ فرماتا ہے سیدھی راہ یہی ہے، مگر لوگوں تمہیں روٹ سمجھانا چاہتا ہوں، تمہیں رستہ سمجھانا چاہتا ہوں. جب تم میری عبادت کے لیے، میری بندگی کے لیے، میرے حضور جھکنے کے لیے، عجز و انکساری کا پیکر بننے کے لیے، توبہ طائب ہونے کے لیے، اولیاء سے جڑنے کے لیے، سنگتیں اور نسبتیں قائم کرنے کے لیے میری بارگاہ میں نکلتے ہو، رستے میں شیطان طرح طرح کے حملے کرتا ہے، تمہارا رستہ روکتا ہے، کہیں تمہیں عبادت کا جھانسا دیتا ہے، کبھی تمہیں تقویٰ کا جھانسا دیتا ہے، کہیں تمہیں علم کا جھانسا دیتا ہے، تمہارے ایمان کو متزلزل کرتا ہے، تمہارے عقیدوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں تمہارے توجہ میری طرف لائٹ کی پرواہ نہیں کرتا.
شاہ صاحب ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ علامہ صاحب جاری رکھو ماشاءاللہ سبحان اللہ تھوڑی صحیح نہیں پڑھا سے حسین کا ذکر کرتے ہیں اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. اب توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے. یہ سانسیں جن کی وجہ سے چل رہی ہیں انہی کے ذکر میں چل رہی ہیں, انہی کے ذکر میں. جملہ توجہ سے سننا. اب جس کیفیت میں بندہ دعا کر رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے کہ تیرے ایمان کو بچانا چاہتا ہوں, تجھے تقویٰ دینا چاہتا ہوں, تیرے عقیدے کو محفوظ بنانے کے لیے جو روڈ میپ تجھے میں سمجھا رہا ہوں, اگر اس روڈ سے ہٹ گیا, اس روٹ سے ہٹ گیا, تیرا ایمان بھی گیا, تیرا عقیدہ بھی گیا. مولا وہ روٹ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس سے آگے پڑھ. جب آگے پڑھا تو قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم. حقیقت میں ہدایت تو اس کی بارگاہ ہے, مگر جس رستے سے رب لانا چاہتا ہے وہ رستہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا رستہ ہے. جو اس رستے سے ہٹ گیا ایمان بھی جاتا رہا, عقیدہ بھی جاتا رہا. صراط الذین انعمت, یہ جو لفظ صراط ہے اور مستقیم ہے, اس کو توجہ سے سننا. علماء تشریف فرما ہے قرآن مجید میں یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے, مختلف معنوں میں. ایک جگہ پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہدی الی صراط مستقیم, یہاں ہدایت کے معنوں میں استعمال ہوا. کسی جگہ پر ومن یعتصم باللہ, کسی جگہ پر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, اس معنی میں استعمال ہوا. گویا عبادت بھی صراط مستقیم اور ہدایت ہے, نماز بھی عبادت اور صراط مستقیم ہے, اللہ کی راہ میں چلنا یہ بھی صراط مستقیم ہے, اللہ کی رسی کو پکڑنا یہ بھی صراط مستقیم ہے, اولیاء کی پیروی کرنا, اولیاء کے پیچھے چلنا, اولیاء کی سنگت اور نسبت اختیار کرنا حقیقت میں یہی صراط مستقیم ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے جب اس کی تشریح فرمائی, کسی نے پوچھا کہ یہ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ جاگ رہے ہیں نا سارے, وہ جو احباب پیچھے بیٹھے ہیں, میں کہنا نہیں چاہتا تھا, مگر دور کی ٹھنڈک سے, دوری کی ٹھنڈک سے قربت کی گرمی بہتر ہے. دوری کی ٹھنڈک سے قربت کی بولیے گرمی بہتر. اگر مناسب سمجھے تو مجمع کا حصہ بن جاؤ. اگلا جملہ دینا چاہ رہا ہوں. کسی نے پوچھا بتائیں اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کی رسی کو تھام لو. آپ فرماتے ہیں اہل بیت اطہار کی محبت حقیقت میں اللہ کی رسی ہے. گویا جو حضور کی آل سے جڑ گیا, جو حضور کے غلاموں سے جڑ گیا, حضور کی اہل بیت کے ساتھ جڑ گیا, تعلق اور نسبت پیدا کر لیا, گویا وہ صراط مستقیم پر آ گیا. یہی اللہ کی رسی ہے. اب توجہ کرنا, جو اگلی بات دینا چاہتا ہوں. جب اللہ نے فرمایا نا کہ یہی صراط مستقیم ہے, یہی ہدایت ہے, یہی روٹ ہے, تو اللہ نے بات کی صراط الذین انعمت. جاگ رہے ہیں سارے؟ اگر جاگ رہے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دے, پتہ چل جائے گا. جب انعمت کہا نا کہ میں انعام یافتہ بندوں کی صحبت میں دینا چاہتا ہوں, انعام یافتہ بندوں کی سنگت میں لانا چاہتا ہوں, جب یہ بات آئی تو قرآن مجید کو ایک اور مقام سے پڑھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. سورہ نساء, سورہ نساء اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہاں بھی اللہ نے انعام یافتہ بندوں کا ذکر کر دیا. جب انعام کی بات آتی ہے, آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کے پاس مال کی کثرت ہے, اللہ انہیں اور زیادہ دے, مگر ان کو متوجہ کر رہا ہوں, مال کی کثرت کا ملنا یا اولاد کی کثرت کا ملنا, وہ سوچیں گے بھائی مال کی کثرت کا ملنا یہ بھی تو اللہ کا انعام ہے. بھائی بولیے, جاگ رہے ہیں نا, انعام ہے یا نہیں؟ حضرت قبلہ شمس الحق شاہ صاحب اور دیگر اہل بیت آقا علیہ السلام کی نسل کے جتنے افراد بیٹھے ہیں اہل بیت, توجہ کرنا, جو جملہ سمجھانا چاہتا ہوں. آپ میں سے کئی یہ تصور کریں گے کہ کثرت مال کا ملنا یہ بھی اللہ کا انعام ہے یا نہیں؟ کثرت اولاد کا ملنا یہ بھی اللہ کا. بولیے, کبھی کسی نے یہ کہا, آپ کسی سے پوچھے نا تیرے کتنے بچے ہیں, تو وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ بڑا افسوس ہے میرے 5 بچے ہیں.
وہ یوں نہیں کہے گا، وہ کہے گا اللہ کا بڑا انعام ہے، اللہ نے 5 پتر دیتے۔ کبھی کسی سے پوچھے تیرے پاس مال کتنا ہے، گاڑیاں کتنی ہیں، جائیداد کتنی ہے، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ بڑا افسوس ہے کہ میرے پاس گاڑیاں بھی ہیں، کوٹھی بھی ہے، مال بھی ہے، بڑا بیٹا باہر بھی ہے، کبھی کسی نے خوشی سے ہی کہتے ہیں نا، بولیے سارے بھئی اللہ کا انعام ہے، مال بھی ہے، اللہ کا انعام ہے، اولاد بھی ہے۔ اب آؤ سن لو، تم نے تو مال کا ملنا انعام سمجھ لیا، اولاد کا سمجھنا مال انعام سمجھ لیا، مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ قرآن نے تو اسے فتنہ کہہ دیا، آپ نے انعام سمجھا، مال کو بھی انعام سمجھا، اولاد کو بھی، بولیے اولاد کو بھی انعام، آپ نے دونوں چیزیں انعام سمجھی۔ اللہ نے فرما دیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بھی فتنہ، اولاد بھی فتنہ۔ باری تعالیٰ پھر تیرے دیے گئے مال کو کیا کہیں، تیرے دیے گئے اولاد کو کیا کہیں؟ کیا یہ انعام نہیں ہے؟ وہ فرماتا ہے انعام ہی، فضل کی شکل کا انعام ہے، میرے کرم کی شکل کا یہ انعام ہے۔ سنو ہے یہ بھی انعام، انعام تب تک رہے گا جب تک تیرا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا رہے گا، تب تک انعام ہے جب تک مدارس دنیا کی تعمیر میں خرچ ہوتا رہے گا، مدارس کے بچوں کی پرورش پر خرچ ہوتا رہے گا، یتیموں پہ خرچ ہوگا، غریبوں پہ خرچ ہوگا، ضرورت مندوں، محتاجوں، بے کسوں، مجبوروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے پہ خرچ ہوتا رہے گا، تو تیرا مال انعام ہے۔ تیری اولاد تب تک اللہ کا انعام ہے جب تک دین پہ قائم رہے گی، جب تک اولیاء سے جڑی رہے گی، جب تک عقیدے میں رہے گی، ایمان کی سلامتی سے رہے گی، حب اہل بیت سینے میں رکھے گی، تب تک اللہ کا انعام ہے۔ جیسے ہی تیری اولاد بھٹک گئی، وہ انعام نہ رہا، وہ فتنہ بن گیا۔ بولیے سارے وہ کیا بن گیا؟ وہ فتنہ۔ مال بھی تب تک اللہ کا انعام ہے جب تک نیکی کی راہ پہ خرچ ہوتا رہا، اولاد بھی تب تک اللہ کا انعام ہے جب تک راہ راست پہ خرچ ہوتا رہا۔ اگر بیٹا آستانوں پہ جاتا رہا، اولیاء کی صحبت میں جاتا رہا، نیک صحبتوں میں جاتا رہا، اولیاء کی زیارت کرتا رہا، ولی کی تلاش کرتا رہا، جاگتے رہنا، ولی کی تلاش۔ چونکہ جملہ آگے علماء کی نظر کر رہا ہوں، ہماری ہدایت کے 2 ہی ماخذ تھے۔ بولیے کیا؟ ہماری ہدایت کے، سارے اونچا بولیے، ہاتھ اٹھا کے بولیے، ہماری ہدایت کے 2 ہی ماخذ تھے۔ پہلا تھا قرآن، بولیے پہلا کیا تھا؟ قرآن۔ دوسرا تھا سنت مصطفیٰ۔ یہ میں ہدایت کی بات کر رہا ہوں، ہدایت کے 2 ماخذ تھے، قرآن اور سنت مصطفیٰ۔ قرآن نے تو بتا دیا کہ یہ ہدایت ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ انعام یافتہ ہے، یہ اللہ کے ولی ہے، یہ نیک ہے۔ اب دوسری چیز تھی سنت مصطفیٰ۔ آپ کہیں گے کہ قرآن کی روح سے تو درس مل گیا کہ یہ سب کچھ اللہ کی راہ ہے، انعام یافتہ ہے، نیک سنگتیں ہیں، اولیاء ہیں، نسبتیں بنانا ہے، زیارت کرنا ہے، ولیوں کو تلاش کرنا ہے۔ اب یہ بتاؤ، یہ سب کچھ تو قرآن میں اللہ نے بیان کیا، پہلے پیغمبروں کے زمانے کا بھی جاگتے رہنا، پہلے نبیوں کے زمانوں کے واقعات بھی اللہ نے قرآن میں درج کیے۔ ہمارے لیے تو ہدایت وہ ہے جو حضور کی سنت سے ثابت ہو، بولیے جو حضور کی سنت سے ثابت ہو۔ قبلہ بکاس شاہ صاحب کی توجہ چاہوں گا، حاضرین جی احتشام۔ ہاں اگر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ولی کا ذکر آئے تو موسیٰ کی قوم کے لیے سنت، اگر سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے کسی ولی کا تذکرہ آئے تو وہ ان کے لیے ہدایت اور سنت اور انعام بنا۔ ہمارے لیے سنت تو وہ عمل بنے گا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آؤ، یہ صرف پچھلے نبیاء کی سیرت و سنت نہیں قرآن بتا رہا، مصطفیٰ کا عمل بھی بتا رہا ہے۔ آپ کہیں گے حضور نے اپنی زندگی میں کب بندوں کو بھیجا ولیوں کے آستانے، کب کہا جا کے انعام یافتہ بندوں کی سنگت میں جاؤ؟ آؤ بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم، دونوں شخصیات کو آقا نے فرمایا، صحابیوں جانا میرے زمانے کا ایک عاشق ہے، میرے دور کا ایک ولی ہے، اور جسے اب ایسے کرنی کہتے ہیں، جسے اب ایسے کرنی کہتے ہیں، جاؤ اس کو تلاش کرنا، تلاش کر کے اس کی صحبت میں بیٹھنا، تلاش کر کے اس کی سنگت میں بیٹھنا، اس کی
सूरत बज़्म में आले नबी और आले क़िबला पीर सैयद हसन शाह साहब आपकी तशरीफ़ आवरी पर वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। हाज़रीन इत्तिशाम, तवज्जो करना, मैं जहां आपको लाना चाहता था, आओ हमारे लिए हिदायत का बाखस वो शय बनती है जो हुजूर की सीरत और हुजूर की सुन्नत से साबित हो। तवज्जो कीजिएगा, आका अलैहिस्सलाम ने मौलाए कायनात सैयदना अली शेर खुदा और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों को हुक्म दिया कि जाओ बाकी नबियों के ज़मानों के वलियों की निस्बत रखने वाला उनके लिए सुन्नत बना। मैं कयामत तक आने वाली अपनी उम्मत के लिए भी अपनी सीरत अपनी सुन्नत का दर्श छोड़कर जा रहा हूँ। जाओ हजरत वैसे करनी को तलाश करो। अब तवज्जो करना, जो जुमला समझाना चाहता था, हजरत वैसे करनी को तलाश करने के लिए जब निकलने लगे, ये लम्हे जाया ना करना, जहां लाना चाहता था निकलने लगे, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हमने तो उन्हें देखा नहीं, तो पहचानेंगे कैसे? क्या हमने तो उन्हें देखा नहीं, पहचानेंगे कैसे, तलाश कैसे करेंगे? अब सुनना, अगर इसको लफ्जों में बयान करना शुरू कर दूंगा तो मजमून डेढ़ घंटे तक जाएगा, मगर दो जुमलों में मिसरों में समझा देता हूं। आका ने फरमाया, हुक्म कीता नबी उमर दे अली तुसी जाना, मेरा चुपाया वैस पहना, हुक्म कीता नबी उमर दे अली तुसी जाना, मेरा चुपाया वैस पहनाना। अर्ज की सोनिया, हमने तो देखा नहीं, पहचानेंगे कैसे? आका अलैहिस्सलाम ने वली की बारगाह में जाने का सलीका पहले समझाया। फरमाया समझो, जब वली की बारगाह में जाओ तो तरीका समझ लो। वो तरीका क्या है ये हुजूर समझा रहे हैं। फरमाया पहला देना सलाम मुहब्बत, अल्लाह ताला मदीने ले जाए, इतनी बड़ी गल की थी मैं। पहला देना सलाम मुहब्बत, सद मुबारक पाया में मुहब्बत, फिर की कहना खाजा आवैस जी मेरी उम्मत दे लई हाथ उठाना, मेरा चुपाया वैस पहनाना। अर्ज की या रसूलल्लाह, पहचानेंगे कैसे? अब मदीना में बैठ के आका अपने गुलाम और आशिक और वली की निशानी बता रहा। मदीना में बैठ के आका ने फरमाया, मेरे आशिक दिए जे निशानी, हाथ जाके बोलो, फिर अगला मिसरा देगा। मेरे आशिक दिए जे निशानी, बाली उलझे ते सूरत दीवानी, मेरे आशिक दिए जे निशानी, बाली उलझे ते सूरत दीवानी। अब ये तो ज़ाहिरी निशानी थी ना, जो नजर आती थी। अब ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो निशानी भी बताई जो ज़ाहिरन देखने में नजर नहीं आती। मुलाकात भी कभी नहीं हुई। हुजूर मदीना में है, अब ऐस कर्म में है। मुस्तफा मदीना में बैठ के अपने सहाबियों को अपने वली की अलामत निशानियां बता रहा है। क्या कि मेरे आशिक दिए जे निशानी, बाली उलझे ते सूरत दीवानी, दाग हाथ दी तली जिमें चंबे दी गली कदम आन, मेरा चुपाया वैस पहनाना। अब चूंकि सादात बैठे हैं ना, अमूमन जब आप उठ के जाते हैं, मुआशरे के कई लोग आप पे एतराज करते हैं। अब मैं हुजूर की सुन्नत से एक मसला हल कर रहा हूँ, ध्यान करना, तवज्जो करना। आप जब जाते हैं तो आप पे इल्जाम आता है, जब केस हो तो दे आयो नजर ने आज पीर नू, दे आयो नजराना पीर साहब नू। आओ सुनो, अरे ये तो हमारा खड़ा हुआ अमल नहीं है। ताजदारे कायनात में जब मदीना से भेजा तो हजरत उमर फारूक और मौलाए कायनात को खाली नहीं भेजा, अपना कलीज मुबारक मुस्तफा ने तोहफे के लिए भेजा। गोया अपने पीर की बारगाह में जाओ, आस्थानों पे जाओ, अदब का लिहाज और तकाजा है, सलाम भी करो, ज़ियारत भी करो, सोबत में भी बैठो, और पीर को कोई
ملے تو پیر کو تحفہ بھی حضور نے خود تحفہ بھیجا اپنا قمیص مبارک. اب حاضرین عزت صاحب ہمارے لیے ہدایت کے 2 ماخذ تھے, ایک تھا قرآن, دوسرا تھا سنت. قرآن نے بھی پیغام دے دیا, حضور کی سیرت اور سنت سے بھی پیغام مل گیا. یہ تو ہو گئے انعام یافتہ. اب توجہ کرنا, باری تعالیٰ اولاد اس شکل میں انعام ہے, اس شکل میں فتنہ ہے, مال اس شکل میں انعام ہے, اس شکل میں فتنہ ہے. بتا یہ جو تو نے انعم اللہ علیہم من النبیین کہا ہے کہ ان پر بھی میرا انعام ہے. توجہ ہے نا سب دی, سجا ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ جا کے میرے نال منسلک رہنا ذرا. یہ جو تو نے انعام یافتہ کہا ہے, بتا ان پر تیرا انعام کیا ہے. یہ جو تو نے فرمایا ہے کہ من النبیین انعم اللہ علیہم من النبیین, میرا نبیوں پر بھی انعام, بس صدیقین میرا صدیقوں پر بھی انعام, میرا شہیدوں پر بھی انعام, میرا صالحین پر بھی, یہ سارے میرے انعام یافتہ ہے. مولا ان پہ تیرا انعام کیا ہے؟ اب سننا, اللہ فرماتا ہے انعام کا پوچھتے ہو, آؤ سب سے پہلے نبیوں پر انعام کی بات کرتا ہوں. ارے نبیوں پر میرا پہلا انعام یہ ہے کہ میں خدا ہو کر ان سے کلام کرتا ہوں. بولیے, میں خدا ہو کر ان سے, بولیے, ان سے کلام کرتا ہوں, پھر ان پر وحی اتارتا ہوں, انہیں صحیفہ عطا کرتا ہوں, اور ہاں کئیوں کو دیدار بھی دیتا ہوں. توجہ توجہ, کئی کہتے رہے کہ مولا ربی آرینی, تجھے تکنا ہے, میں کہتا رہا لن ترانی, موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. میرا انعام ہر کسی پہ برابر نہیں ہے, درجہ بدرجہ ہے, کسی پر زیادہ, کسی پر اس سے زیادہ, کسی پر اس سے زیادہ. آؤ بتاتا ہوں, کوئی کہتا رہا تجھے تکنا ہے, میں لن ترانی کہتا رہا, اور کئیوں کو کعبہ کو حسین او ادنا کی منزلوں پہ بلا کے سارے پردے اٹھا کے بلا حجاب اپنا دیدار ادا کرتا رہا. یہ میرے انعام کی مختلف شکلیں ہیں. مولا اور تیرا انعام کیا ہے؟ اب توجہ کرنا, جب انعام اور دیدار کی بات آتی ہے نا, اب سننا, چونکہ ماہ محرم الحرام ہے, یہ جو اللہ بلا حجاب دیدار کرا رہا ہے, تو باری تعالیٰ کیا یہ دیدار صرف تو نبیوں کو دیتا ہے؟ توجہ کرنا, توجہ, علماء کی نظر کر رہا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابواب الجہاد, ترمذی کی حدیث ہے, آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ, جو حضرت جابر بن عبداللہ کے والد تھے, جو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے, جنگ احد میں آقا علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا, جابر تجھے بتاؤں کہ تیرے رب نے تیرے باپ پر کتنا کرم کیا. جانتے رہنا, بتاؤں تجھے بتاؤں نا کہ تیرے رب کی, تیرے باپ کی روح کے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کیا معاملہ ہوا. آقا علیہ السلام نے فرمایا, اے جابر سن, جب تیرے باپ میدان میں اترا تو شہید ہونے سے پہلے رب کائنات نے 1000 ملائکہ کو تیرے باپ کی روح کے استقبال کے لیے میدان احد میں بھیج دیا. میدان احد میں, اور روح کو جب شہید ہوئے, قبر سے انسری سے روح پرواز کر کے نکلی, پروٹوکول کے ساتھ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ رب جو کسی کو بلا حجاب اپنا دیدار نہیں کراتا, رب نے سارے پردے اٹھا کے تیرے باپ کو اپنا دیدار ادا کیا. ارے یہ ایک عام صحابی کی اللہ کے دیدار کی شان ہے کہ رب نے سارے پردے بھی ہٹا دیے, فرشتوں کو بھی بھیجا, پروٹوکول بھی دیا, استقبال بھی کیا. ماہ محرم الحرام کی یہ بابرکت ساتھ دیکھنے والوں, ذرا سوچو, اگر حضرت جابر کے والد کی روح کو اتنا پروٹوکول ملا ہے, اتنا استقبال ملا ہے, سوچو میرے حسین کی روح کے ساتھ رب نے کیا کیا ہوگا. ارے وہاں لاکھوں فرشتے جمع ہوئے ہوں گے, استقبال ہوئے ہوں گے, پروٹوکول دیا ہوگا. اور میرا اور ایمان اور عقیدہ یہ ہے, فتویٰ نہ لگانا, بات پسند آ جائے تو لے جانا, نہ آئے تو چھوڑ جانا, میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. میرا ایمان کہتا ہے کہ جب حسین کی روح نکلی ہوگی تو رب کائنات
اس پہ پریشان نہیں ہونا کہ خدا چل کر آ کے استقبال کرے. دلیل کے بغیر بات نہیں کروں گا. تعلق منہاج القرآن سے ہے. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ آپ کے قدموں سے نسبت ہے. زندگی بھر آپ کے قدموں میں بیٹھ جا کر جو علم کے موتی لیے ہمیشہ ایک ہی نصیحت سنی. بات جب بھی کرو یا قرآن سے کرو یا حدیث مصطفیٰ سے کرو. آقا کی حدیث ہے کہ خدا پچھلے پہر رات کو جاگ رہے ہیں نا, خدا پچھلے پہر رات کو آسمان دنیا پہ چل کر آتا ہے. توجہ, ارے ایک عام مومن کی توبہ کی بات آئے, عام مومن کی توبہ کی بات آئے تو اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے, اور جنتی جوانوں کے سردار کی بات آئے تو رب کیوں نہیں نکل کر استقبال کر سکتا؟ خدا نے خود حسین کا استقبال کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا آؤ سنو, میرے انعام یافتہ بندوں میں پہلا طبقہ نبیوں کا. اس جملے پہ ٹکے رہنا, ہلنا جلنا نہ, دائیں بائیں نہ جانا. پہلا انعام ان پر وحی کرتا ہوں, ان سے کلام کرتا ہوں, انہیں دیدار عطا کرتا ہوں, اور سارے پردے اٹھا کر دیدار عطا کرتا ہوں. اگلی بار مولا دوسرا طبقہ کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے آپ تھک گئے. اگر تھکے نہیں تو دائیں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے ذرا. دوسرا طبقہ اللہ نے فرمایا من النبیین والصدیقین. دوسرا طبقہ میرا انعام یافتہ بندوں کا صدیقوں والا ہے. کون سا ہے بولیے؟ صدیقوں والا. اور اس پہ میں قرآن کی سورۃ یاسین کی آیت نمبر 56 کوٹ کر رہا ہوں. جب میدان محشر ہوگا تو جو سچ بولنے والے ہوں گے, ارے سید افتخار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس پہ آنے والوں, یا تو حضور کا نام لینا چھوڑ دو, نعرے لگانے چھوڑ دو, اور حسینی بننے کا انکار چھوڑ دو, یا پھر آج سے عہد کر لو زندگی گزرتی ہے گزر جائے, کچھ بچتا ہے بچے, نہ بچے نہیں بچتا تو نہ بچے, زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے. یہ سید افتخار علی شاہ کے آستانے کا فیض بانٹ رہا ہوں کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا. قرآن کہتا ہے قال اللہ ھذا یوم یجمع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار. آج کے دن جو سچ بولنے والے ہوں گے, ارے انہیں تو سچ بھی فائدہ دے گا. سچ بولنے قرآن کہتا ہے والصدیقین کہ جو سچے ہیں وہ اللہ کے انعام یافتہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو سچا نہیں ہے اس پر اللہ کا کوئی انعام نہیں ہے. یہ فیصلہ میرا نہیں ہے, یہ قرآن کا فیصلہ ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ نے فرما دیا فیصلہ, جو زندگی میں جھوٹ بولے اللہ فرما رہا ہے وہ میرا انعام یافتہ نہیں. میرا انعام یافتہ وہی ہے کہ بس صدیقین جو سچ بولتا ہے, اور صرف سچ ہی نہیں بولتا بلکہ ساتھ بھی سچوں کا دیتا ہے. بچو یار کونو مع الصادقین. آج تم سچوں کی سنگت میں بیٹھنے آئے ہو, سچوں کی صحبت میں بیٹھنے آئے ہو. ارے یہ آج کا کوئی ڈھکوسلا نہیں ہے, یہ ولایت کے خلاف نہیں ہے, یہ طریقت و تصوف کے خلاف نہیں ہے. این شریعت, این قرآن, این سنت مصطفیٰ کے مطابق ہے. ولی کو تلاش کرنا, ولی کی زیارت کرنا, ولی کی صحبت میں بیٹھنا, یہ این قرآن کے مطابق ہے. اب قرآن نے کہا والصدیقین میرے انعام یافتہ بندوں میں دوسرا طبقہ. ابھی 2 طبقے رہتے ہیں, مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ دوسرا بھی مکمل نہیں کر پائیں گے. اگر سننا ہے تو ذوق سے بیٹھنا ہے, سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے. والصدیقین فرمایا صرف سچ بولنا نہیں ہے بلکہ ساتھ بھی سچوں کا دینا ہے. اب یہاں ایک فکر دینا چاہتا ہوں. ہم میں سے کئی لوگ ہیں جنہیں خبر ہے ہمارے علاقے کا ایم پی اے, ایم این اے, کونسلر فلاں 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 وہ کتنے جھوٹ بولتا ہے. ہم تلاش کر کر کے جو 5 سال ہمیں جھوٹوں توپوں میں رکھے, جھوٹ بولتا رہے, ہم سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں. قرآن کی خلاف ورزی ہوئی یا نہیں؟ بولتے جائیے ذرا. قرآن نے کہا تھا کونوا مع الصادقین, سچوں کا ساتھ دینا. اور سارے نے منہ کھول کے علامہ صاحب کیڑے پاسے میں قرآن کا پیغام دے رہا ہوں. ارے حسین کے نعرے مارنے والوں, سننے والوں, حسین کی کیا لڑائی تھی؟ کوئی زمینی جائیداد کا مسئلہ نہ تھا. حسین نے جان کا نذرانہ پیش کیا. ادھر حضور کے دین کی بقا کے لیے
حسین کا ایک ہی جملہ اگر سمجھ آ گیا تو زندگی بدل جائے گی۔ امام علی مقام نے فرمایا تھا یزید مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ توجہ، مجھ جیسا، بولیے کیا؟ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ مجھ جیسا کیا ہے اور تجھ جیسا کیا ہے، یہ فلسفہ سمجھ گیا جو اس کی تقدیر بدل گئی۔ مجھ جیسے سے مراد یہ ہے کہ میں نے جب بھی آنکھ کھولی مصطفیٰ کے کندھوں پہ چڑھا، میں نے جب بھی آنکھ کھولی اپنے نانا کے ہونٹ چوسے، میں نے جب بھی آنکھ کھولی سینہ مصطفیٰ پہ کھیلا، کبھی مصطفیٰ میری سواری بنتے رہے۔ یہ ہے مجھ جیسا اور تجھ جیسا۔ اس بدبخت کا کردار یہ تھا کہ اس نے دور اقتدار میں اس نے شراب کو بھی حلال کر دیا، جائز کر دیا، ماؤں سے نکاح بھی جائز کر دیے۔ وہ ایسا بدبخت تھا کہ حضور کے دین کی تتیاں اڑا رہا تھا، حضور کی شریعت کے پرچے اڑا رہا تھا۔ حسین سے دیکھا نہ گیا، کہا یزید مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت بولیے نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ 8 ذی الحج کو کعبہ بھی چھوڑ دیا۔ توجہ توجہ، 8 ذی الحج کو حسین نے بولیے کعبہ بھی چھوڑ دیا۔ آپ لاکھوں روپے لگا کر 4 سجدے کرنے کعبے جاتے ہو۔ آؤ حسین کے نعرے مارنے والوں حسین سے سیکھو کہ جب دین پہ کڑا وقت آ جائے، جب ظالم ہر طرف دندناتے پھر رہے ہو، لوگوں کے حقوق غصب کیے جا رہے ہو، ایک طرف مراعات دی جا رہی ہو، گاڑیاں دی جا رہی ہو، گیس بھی فری، بجلی بھی فری، مال بھی فری، جاگ رہے ہیں نا۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم غریب جاگے ہی تو نہیں ہیں، ہم سوئے ہی تو ہوئے ہیں۔ ایک طرف سارا کچھ بانٹا جا رہا ہو، ایک طرف غریب دن بہ دن غریب ہوتا جائے، امیر دن بہ دن امیر ہوتا جائے۔ حسین نے فرمایا لوگوں اپنی طاقت کی کمی پر پریشان نہ ہونا، ادھر لاکھوں ہیں، حسین 72 کے ساتھ سچ کا ساتھ دیتے ہوئے باطل سے ٹکرا جائے گا۔ تم نمازوں میں پڑے رہو، بیٹیوں کی عزتیں لٹتی رہے، تم سجدوں میں پڑھتے رہو، لوگوں کے گھر لٹتے رہیں، بیٹیاں برباد ہوتی رہیں، تم سجدوں میں پڑے رہو۔ حسین نے کہا سجدوں میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہے، مجھ سے سیکھو۔ جب دین پہ کڑا وقت آ جائے، جب یزیدی نظام ہر طرف اپنے پنجے گاڑ رہا ہو، تو کعبے کی نمازیں بھی چھوڑنی پڑے، تو کعبے کی نمازیں بھی چھوڑ کر اس نانا کے دین کی بقا کے لیے نکلنا، یہی حسینی فکر ہے، یہی اولیاء کی فکر ہے۔ یہ ایک طرف حسینی کردار ہے۔ اب سن لو حسین کے مقام سے کون واقف نہ تھا؟ یہ میں اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی ابھی بات کر رہا ہوں، سچوں کی بات کر رہا ہوں، صدیقوں کی بات کر رہا ہوں، اور اس پہ میں ایک حدیث کوٹ کر دیتا ہوں۔ آپ شاید گھڑیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، آج وہ گھڑی کام نہیں آئے گی، آج وہی گھڑی کام آئے گی کہ حسین کے ذکر میں گزرے گی، آج وہی گھڑی آئے گا۔ اس گھڑی کے سیل نکال دو، فارغ سیل نکال دو، گھڑی بولیے کسی کام کی نہیں، مگر اس گھڑی جو مصطفیٰ اور اس کے نواسوں کے نام کرو گے، وہ جہاں پڑی رہے قبر میں بھی فائدہ دے گی، حشر میں بھی فائدہ دے گی، کیونکہ گھڑی مصطفیٰ کے نام گزاری ہے۔ حاضرین احتشام، کون واقف نہیں تھا اس صدیق کے مقام سے جس صدیق کو حسین کہتے ہیں؟ کون واقف نہیں تھا کہ یہ حسین وہی ہے جو مصطفیٰ کے ہونٹوں کو چوسا کرتا تھا؟ آج اس دور پرفکر میں آپ کے عقیدوں کو اہل بیت کی محبت کے الزام میں برباد کیا جا رہا ہے، رافضی ہونے کے تانے ملتے ہیں۔ جسے دیکھو حضور کے اہل بیت کے ذکر کی مجلس میں چلا جائے، سیدہ کائنات کا ذکر کر لے، علی کا ذکر کر لے، پانچ دربار کا ذکر کر لے، ساتھ والا دیکھ کے کہتا ہے تو علی علی بڑا کرتا ہے، تو سیدہ کائنات حاضری حاضری حاضری۔ ارے اہل بیت کی محبت کی پاداش میں فتوے دینے والوں آؤ، ہدایت کے تو 2 ہی ماخذ تھے، قرآن تھا اور سنت مصطفیٰ تھی۔ تو قرآن نے بھی کہہ دیا تھا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى،
جاگتے رہنا جاگتے رہنا. ارے درے اہل بیت پہ بیٹھے ہو, حضور کی آل کے ذکر میں آئے ہو. اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, قرآن نے بھی کہہ دیا. مصطفیٰ سے جب صحابہ نے سنا تو عرض کی من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم, یا رسول اللہ یہ کون ہے جن کی محبت کا درس اتنی اہتمام سے دے رہے ہیں. اب سنو, آج ہم علی کا نام پہلے لے لینا, علی کا نام تو کئیوں کو مروڑ اٹھتا ہے. ارے ہم پہ انگلیاں نہ اٹھا, ادھر دھیان کا مصطفیٰ نے پہلے علی کا نام لیا. جب صحابہ نے پوچھا, وہ پوچھنے والوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, عمر فاروق بھی تھے, عثمان غنی بھی تھے, دیگر صحابہ بھی تھے. آقا سے اور سامع اول حضور کے اس پیغام کے سامع اول وہ صحابہ ہوئے. صحابہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں جن کی محبت کا درس اتنی اہتمام سے دے رہے ہیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا قال علی. جاگتے رہے. قال علی, اس حدیث میں حضور نے سب سے پہلے علی کا نام لیا. فرمایا قال علی و فاطمہ و ابناہما. لوگوں تم زندگی بھر یہ تو سیکھتے رہے الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. یہ بات درست ہے, توجہ 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 بولیے, کیا یہ بات درست ہے کہ نماز دین کا بولیے ستون ہے, مگر سن لو نماز دین کا ستون ہے اور حسین ایمان کا ستون ہے. بولیے حسین ایمان. الصلاۃ معراج المومن, زندگی بھر سمجھتے رہے کہ نماز مومن کی, بولیے نماز مومن کی معراج ہے. آؤ بتاتا ہوں, نماز مومن کی معراج ہے اور مومن کے ایمان کی معراج حسین ہے. مومن کے ایمان کی معراج حسین ہے. حب اہل بیت کے بغیر نہ تیری نماز قبول, نہ تیرے روزے قبول, نہ تیرے سجدے قبول. ارے نمازیں سجدے روزے تو بعد میں ہیں, پہلے اپنے ایمان کی فکر کر کہ بغض اہل بیت لے کے جائے گا. آقا نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو حب اہل بیت میں دنیا سے مرا وہ شہید کی موت مرے گا. اور اگلی بات بھی سن لو, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. من مات علی بغض آل محمد مات منافقا, جو حضور کی آل کے بغض میں مرا وہ دنیا سے منافق اٹھایا جائے گا. ارے حضور علیہ السلام کا فرمان بھی بتا رہا ہے کہ میرے ان صدیقوں سے محبت کرنا. قرآن بھی بتا رہا ہے یہ میرے انعام یافتہ ہے, ان سے محبت کرنا. تیسری چیز رہ گئی تھی آقا کا اپنا عمل. توجہ ہے, آپ کہیں گے فرمان تو دونوں سن لیے, قرآن کا بھی مصطفیٰ کا بھی. آقا نے خود کتنی محبت کی. آؤ یہ بات کر کے میں اختتام کے قریب پہنچ رہا ہوں. نصر دے کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک روز مروان بن الحکم آئے. علماء کی توجہ میں خصوصی اس حدیث پہ جاؤں گا. مروان بن الحکم آئے, انہوں نے مجھے کہا کہ ابو ہریرہ تیری اور میری دوستی اور تعلق کو بڑا عرصہ گزر گیا ہے, ہم نے کبھی تیرے کسی عمل پہ کوئی اعتراض نہیں کیا, مجھے کبھی کسی عمل پہ کوئی غصہ نہیں آیا, تیرے ایک کام پہ بڑا غصہ آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون سا کام؟ آپ وہ کہتا ہے کہ جب آپ حسن و حسین سے اتنی ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں نا تو مجھے غصہ آتا ہے. اب سنیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میری اس محبت کی وجہ جاننا چاہتے ہو؟ اب حضور کا عمل بتانے لگا. حضور کا خود کا عمل کیا تھا, کہا بتاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک دن سفر سے واپس آئے. حضور کا معمول تھا جب مدینہ سے نکلتے تو سب سے آخر پہ جس دروازے پہ جاتے وہ سیدہ کائنات کا دروازہ ہوتا, اور جب واپس مدینہ تشریف لاتے تو سب سے پہلے جس دروازے پہ آتے, جس سے ملتے, ملاقات کرتے, وہ بھی بطول زہرا کا دروازہ ہوتا. مدینہ واپس آئے, دیکھا تو اب سیدہ کائنات کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تو اندر سے حسن و حسین کے رونے کی آواز آ رہی, رو رہے تھے. آقا علیہ السلام نے آواز دی, بیٹی فاطمہ یہ میرے دونوں بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ میرے دونوں, لفظ بولیے, میرے دونوں, اونچا بولیے, میرے دونوں بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ ارے حضور نے زندگی بھر کبھی نواسا نہیں کہا, حضور نے جب بھی کہا حسن و حسین کو اپنا بیٹا کہا. یہ اجزائے
فرمایا تھا حسین مندی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں، اونچا بولو ذرا، میں بھائی پھل درخت سے ہے سمجھ آتی ہے، کبھی درخت بھی پھل سے ہوا ہے نہیں، آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، اس بات کی سمجھ آ گئی، میں حسین سے ہوں، کیسے ہو گیا؟ آئیے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ فلسفہ سمجھا دے، آپ نے فرمایا سنو، آقا کا فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ گود سے، فاطمہ کی گود سے لے کر کربلا تک حسین مجھ سے ہے، اور کربلا سے لے کر قیامت تک میں ہوں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں، بھائی میں خطاب کرتا رہوں گا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، شعر تو آپ کو جگانے کے لیے سنا رہا ہوں، اگر سونا ہی ہے تو شعر نہیں سناتا، اور سننا ہے تو دایاں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کی صدا آئے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے کہا بیٹی میرے دونوں بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ سیدہ کائنات نے کہا ابا جان گھر پہ پانی نہیں، پیاس کی شدت ہے، یہ پیاس کی شدت کے سبب رو رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین، صحابہ سے پوچھا صحابیوں بتاؤ کسی کے مشکیزے میں پانی ہے؟ چونکہ سفر سے واپس سارے آ رہے تھے، پانی ختم ہو گیا، کسی کے پاس ایک بوند بھی نہ نکلی۔ آقا نے فرمایا بیٹی حسین مجھے پکڑاؤ، حسین کو پکڑا، آقا نے فوراً اپنے ہونٹوں سے لگا دیا، حضور نے اپنے ہونٹ چسوائے، جب حسین نے مصطفیٰ کے ہونٹ چوس لیے تو خاموش ہو گئے، پیاس بجھ گئی، واپس پکڑایا، فرمایا اب حسن بھی مجھے پکڑاؤ، امام حسن کو پکڑا، ہونٹوں سے لگایا، وہ زبان چسوائی، امام حسن بھی خاموش، حدیث ختم۔ یہ تو عظمت مصطفیٰ اور مقام حب اہل بیت ہے۔ میں جہاں آپ کو لانا چاہتا تھا، ارے اگر ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل پیاس لگے انتظار نہیں کرتا، ایڑی رگڑتا ہے، اللہ انتظار نہیں کرتا، ایڑی رگڑتا ہے۔ اگر ابراہیم کا بیٹا ایڑی رگڑے تو چشمے نکل سکتے ہیں، تو محمد کا بیٹا حسین رگڑتا تو ایک نہیں کئی ہزار چشمے نکلتے۔ آپ کہیں گے چشمے نکالے کیوں نہیں؟ ارے سن لو، وہ پیاس پانی کی نہ تھی، پانی کی ہوتی تو چشمے نکالتا، یہ حقیقت میں پیاس مصطفیٰ کے ہونٹوں کی تھی۔ بولیے یہ پیاس حقیقت میں آقا علیہ السلام کے ہونٹوں کی تھی۔ حاضرین احتشام، قرآن کہتا ہے کہ یہ ہے میرے انعام یافتہ۔ ابھی 2 طبقے ہوئے ہیں تو میں ایک اور بیان کر کے اپنے وقت میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، مگر توجہ رکھیے گا، اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے۔ آگے اللہ نے جو تیسرا طبقہ بیان کیا ہے وہ ہے والشہداء۔ سارے بولیے کیا ہے؟ اونچا بولیے، ایسے مانے قرآن کا ایک لفظ پڑھ لو گے، بولیے کیا ہے؟ والشہداء۔ اللہ نے فرمایا میرے انعام یافتہ بندوں میں تیسرا طبقہ شہیدوں کا ہے۔ اب اگر شہیدوں کے مقام کو بیان کرنا چاہوں تو یہ ایک الگ بحث چھڑ جائے گی۔ سن لو، ارے اللہ کا ولی بھی زندہ، شہید بھی زندہ، جاگ رہے ہو، اللہ کا ولی بھی زندہ اور شہید بھی زندہ۔ آپ کہیں گے دونوں کو کیسے ملا دیا؟ مقام ہر کسی کا اپنا اپنا ہے، شہید اللہ کا ولی کیسے زندہ ہوا؟ تم تو ولی کی بات کرتے ہو، آؤ اصحاب کہف سے پوچھو، اصحاب کہف سے پوچھو، وہ 309 سال غار میں پڑے رہے، 309 سال وہ تو پڑے ہی رہے۔ کتا آیا کن
کے لیے تھا دہلیز پہ. یہ مسئلہ سمجھ جاؤ. کتا کن کے پیچھے آیا تھا بتاؤ؟ بھائی ولیوں کے پیچھے آیا تھا. اگر ولی مر گئے ہوتے, ختم ہو گئے ہوتے, مٹی ہو گئے ہوتے, کچھ نہ ان کے پاس ہوتا, تو مجھے بتائے کتے کے بیٹھنے کا کوئی جواز تھا؟ کتے کے بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں تھا. وہ جن کے لیے آیا تھا اگر وہی مر گئے, اگر وہی مٹی ہو گئے, اگر وہی خاک ہو گئے, تو کتے کے بیٹھنے کا جواز کوئی نہیں بنتا. ارے کتے کا بیٹھنا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ کتا سمجھتا رہا ولی زندہ. ارے وہ کتا ہو کر جب تک ولیوں کو زندہ سمجھتا رہا. بولیے جب تک زندہ سمجھتا رہا کتا خود بھی. بولیے اس کا مطلب ہے زندہ وہی رہنا ہے جو اللہ کے ولی کو زندہ سمجھتا ہے, وہ کتا ہی کیوں نہ ہو. لوگوں آؤ, اللہ نے فرما دیا والشہداء, میرے انعام یافتہ بندوں میں شہیدوں کا طبقہ ہے تیسرے نمبر پر. اب ولی زندہ ہوا, شہید کیسے زندہ ہوا؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں. تو باری تعالیٰ زندہ کیسے ہیں؟ جب تو ہن لے گئی, سانس نکل گیا, سانسوں کی ڈوری کٹ گئی, روح نکل گئی, تو زندہ کیسے ہوا؟ اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے. اس کو اگر میں سمجھاؤں دوسرے طریقے سے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ایک مثال دے کے معنی بھی سمجھا دیتا ہوں اور گفتگو بھی ختم کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیے, یہ آسمان پہ چمکنے والی ایک شے ہے جسے سورج کہتے ہیں. بولیے جسے سورج. آپ سائنس پڑھیں, سائنس میں آتا ہے کہ سورج کی روشنی سے درخت, پتے, جانور یہ سارے خوراک لیتے ہیں. جڑے پڑھے لکھے ہوتے بولو نا, جنہ تھوڑی والی بھی سائنس میٹرک کم از کم جنہ کیتے وہ تے بولو خوراک لیتے ہیں, زندہ رہتے ہیں, خوراک لے کے زندہ رہتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا کہ جس پودے کو خوراک چاہیے سورج نیچے آیا ہو, یہ نے خوراک اور پھر واپس گیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا؟ سورج کہاں رہتا ہے؟ وہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے, خوراک نیچے دیتا ہے. اب توجہ کرنا, وہ جس کی روح نکل گئی, جسم قبر میں پڑا, روح ادھر چلی گئی, وہ زندہ کیسے ہوا؟ اللہ سمجھا رہا ہے کہ جیسے سورج زمین پہ کروڑوں میلوں کی دوری پہ رہ کر بغیر نیچے آئے درختوں کو, جانوروں کو, پتوں کو, پودوں کو خوراک بھی دیتا ہے, زندہ بھی رکھتا ہے. توجہ, لنگر آپ کو ہی ملے گا مگر یہ جملہ دوبارہ نہیں ملے گا. جیسے وہ سورج نیچے نہیں آتا, وہ وہیں رہ کر ہر شے کو زندہ رکھتا ہے, خوراک دیتا ہے. اگر سورج عام مخلوق ہو کر اپنی جگہ پہ لیے بغیر, رہے بغیر, زمین پہ پودوں کو, درختوں کو, جانوروں کو خوراک دے کر زندہ رکھ سکتا ہے, تو وہ جو اعلیٰ روح ہے, ارے اگر وہ بھی اللہ کا دیدار پانے کے بعد اس کی طاقت ملتی ہے, تاثیر ملتی ہے, اللہ کی بارگاہ سے توجہات نصیب ہوتی ہے. جب توجہات ملتی ہے, طاقت ملتی ہے, تاثیر ملتی ہے, روح اپنی جگہ پہ رہ کے جسم کے ساتھ کنیکٹڈ رہتی ہے. جب روح جسم کے ساتھ کنیکٹڈ رہتی ہے تو جسم کو زندہ بھی رکھتی ہے, تر و تازہ بھی رکھتی ہے. جسم کو زندہ بھی رکھتی ہے اور تر و تازہ بھی. یہ ہے شہید, یہ ہے اللہ کا انعام یافتہ. چوتھی چیز ہے والصالحین. بس آخری بات, لوگوں توجہ کرنا. آپ آج سوچتے تو ہوں گے ہماری اولاد ہمارا کہنا کیوں نہیں مانتی, اولاد نافرمان کیوں ہے. ارے اس کا فلسفہ سمجھا دیتا ہوں. آخری 1-1.5 منٹ آپ کا متوجہ کرنے کے لیے چاہوں گا. کبھی آپ نے اپنے بچوں کو اپنے سامنے بٹھا کے حسن و حسین کی کہانیاں سنائی؟ کبھی سامنے بٹھا کے عباس کے قصے سنائے؟ ارے حسن و حسین کی سیرت سمجھا دیتے. آج اولاد نافرمان نہ ہوتی. آج بھی وقت ہے اپنی اولاد کو صحبت صالح میں بٹھا دے, ولی کی سنگت میں دے دے, ولی کی صحبت میں دے دے. اپنے بیٹے کی تربیت خود کر, اولاد کی تربیت خود کر. اسی لیے کسی نے کہا تھا بٹھا کے کول بچے آنو, سجاد جا کے سبحان اللہ کو آخری جملے, بٹھا کے کول بچے آنو, سنایا
अपनी नस्लां विच तू पैदा अपनी नस्लां विच वफावां दियां वेखी करम होवे कपले अंदर आस्थाने पे आए हो, इस आस्थाने से कुछ लेकर जाना चाहते हो तो ले जाओ। अहले बैत की आका इस्लाम की आल का दर खुला है। अपने सियासी मजहबी सारे लिबासे उतार दो, रंग उतार दो। एक ही रंग जो कब्र में भी काम आएगा, हशर में भी काम आएगा, वो आका इस्लाम की सीरत का रंग है, वो हुजूर की मोहब्बत का रंग है, वो हुजूर के इश्क का रंग है, वो हुब्बे अहले बैत का रंग है। मियां मोहम्मद बख्शार में खली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया था कच्चा रंग कोई ललारी वाला ते चढ़दा लेंदा रहंदा के हुजूर दुआ जो कुछ बयान किया मालिक इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने नेक और साले सोबत अता फरमाए। यही आज के उर्स पाक का पैगाम, यही इस आस्थाने का पैगाम, यही किबला पीर सैयद सैयदुल हसन शाह साहब का पैगाम, यही किबला पीर सैयद इत्तेफाक अली शाह साहब का पैगाम, यही पैगाम सैयद शमसुल हक शाह साहब का, यही पूरे आस्थाने का, यही दीवाने हुजूरी का, यही पैगाम हुजूर दादा साहब का, बाबा फरीद का, पीर मेहर अली शाह का, सैयदना ताहिर अलाउद्दीन का, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का, यही पैगाम